بچیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر دیا جو منبع اخلاص ہے جی، جو پیکر اخلاص ہے جی، جس کے اندر اخلاص کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اخلاص دیکھنا ہو تو میرے ابراہیم کو دیکھو، کس طرح اس کے اندر جو ہے نا اخلاص ہے، بس ایک ہی جو ہے نا چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا رب جو ہے نا مجھ سے راضی ہو۔ حنیف اللہ نے کہا کہ وہ یکسو ہو کے عبادت کرتا ہے، دنیا والوں کو خبر ہی اس کی کوئی نہیں ہوتی، دنیا والوں سے کنارہ کش کر کے، دنیا والوں سے اپنے تعلق کو توڑ کر اور بے نیاز ہو کر اپنی ساری توجہ اور انہماک اپنے رب کی عبادت کی طرف جو ہے نا وہ کرتا ہے، یہ ہے بندہ مخلص۔ اور ان کے لیے اللہ نے مخلص کا لفظ بھی نہیں، مخلص کا لفظ جو ہے نا فرمایا کہ اخلاص جس کے اندر کوٹ کوٹ کے جو ہے نا وہ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ جو ہے نا اخلاص دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھو، اس کی اتباع کرو، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو حنیفہ، کیوں؟ وہ یکسو جو ہو کر ایک اللہ کی عبادت جو ہے نا وہ کرنے والے تھے۔ سارے نبیوں کا جو دین ہے نا عمدہ دین ہے، اور سارے نبی اصول دین کے اندر متفق تھے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف اور صرف خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اخلاص کا جو درجہ ان کو حاصل تھا شاید کسی اور کو بھی نہیں تھا، اور شاید اس لیے بھی ذکر کیا کہ اقوام عالم کے اندر جو مقبولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ تمام مکاتب فکر اور تمام جو ہے نا اہل کتاب کے گروہ، بلکہ اہل کتاب سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں وہ اپنی نسبت جو ہے نا حضرت ابراہیم کی طرف جوڑتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جو ہے نا ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، حتیٰ کہ آج کل کے دور کے اندر جو ہندو ہیں، ہندوؤں کے اندر ایک گروہ ہے ابرا، تو ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ ان کا نظریہ یہ کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے جو ہے نا وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو غیر مسلموں کی جتنی قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی جو ہے نا وہ کہلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اگر تم ابراہیمی ہو تو ابراہیم تو وہ شخصیت ہے حنیفہ جو یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ چلو اسی نقطے کے اوپر آ جاؤ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا سچو پیروکار اگر تم نے دیکھنا ہو تو یہ ایمان والے دیکھ لو اور اس نبی کو دیکھ لو، یہ سچے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ لہذا ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین تھے میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ سچے حنیف یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہ نبی جو ہے نا سچا ابراہیمی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی فروعی مسائل ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر بھی جاری کی ہیں۔ یہ جو ہم ختنہ کراتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر سے جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے، مونچھوں کا کٹوانا، ناخن کا کتروانا، داڑھی کا بڑھانا، مہمان نوازی کرنا، بلکہ آپ کعبۃ اللہ چلے جائیں ادھر کی اکثر اعمال جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ کعبہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا قبلہ ہی جو ہے نا کعبۃ اللہ تھا۔ طواف کعبہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی جو دورے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی بیوی کی جو ہے نا وہ سنت ہیں۔ اسی طرح منا کے میدان میں جانا، مزدلفہ کے میدان میں جانا، عرفات کے میدان کے اندر جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ قربانی کرنا، مناسک حج جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی سنت مہمان نوازی کرنا، آج بھی کل بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتنے مہمان نواز تھے کہ فرشتے آپ کے گھر میں جس وقت آئے آپ نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی، کھانا لے کے آؤں نہ، اندر گئے اور جو نا بچڑا بھون کے ان کے آگے جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ تو یہ ان کی سنت جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ملت ابراہیمی کی سچے اتباع کرنے والے ہو تو پھر اس نبی کو مان لو، یہ جو ہے نا نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا